اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ حج آیت نمبر 36 اور 37 انشاءاللہ آج تفسیر ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں خاص طور سے اور جانوروں کے بارے میں بتایا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں سے بنا دیا۔ یعنی قربانی کے جانور خاص طور پر اونٹ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ شاعر اللہ اسے کہتے ہیں اللہ کی نشانی، جیسے شاعر اللہ میں صفا اور مروہ جو پہاڑ ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ شاعر اللہ میں بہت سی چیزیں آتے ہیں، جیسے ٹوپی ہے مسلمانوں کی، کرتا پاجامہ ہے، فرض نہیں ہے مگر ایک نشانی ہے، داڑھی ہے، شاعر اللہ ہے، ایک مسلمان کی ایک پہچان ہے، شاعر ہے۔ لکم فیہا خیر، اور تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے کہ ان کا گوشت تم خود بھی کھاتے ہو اور غربا کو بھی کھلاتے ہو۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، تو تم ان پر اللہ کا نام لو انہیں صفوں میں کھڑا کر کے۔ یعنی قربانی کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اونٹ کے بارے میں بتایا ہے۔ صف کے جمع ہے صف، سرا، تو یعنی سب میں کھڑے ہوئے۔ یہ اونٹوں کی قربانی کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ انہیں قبلہ رو صف بستہ کھڑے کر کے نہر کرو۔ چونکہ اونٹ کو گرا کر ذبح کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کھڑے کھڑے ہی اس کی گردن میں برچھا مارا جاتا ہے۔ اس سے اس کی گردن کی بڑی رگ سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے۔ جب وہ زیادہ خون نکل جاتا ہے تو خود بخود نیچے گر پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی، جن میں سے 63 اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے خود اپنے دست مبارک یعنی اپنے ہاتھوں سے نہر فرمایا تھا، نہیں قربان کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی ایک اونٹ کو برچھا مارتے تھے، اگلا اونٹ فوراً اپنی گردن حاضر کر کے یہ حاضر کر دیتا تھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح ہونا ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہ شعور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ اونٹ تو پھر جاندار ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ایک سوکھی لکڑی کو ایسا شعور عطا فرما دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں بے قرار ہو کر رونے لگ پڑی تھی۔ یہ ایمان افروز واقعہ احادیث میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، جس کا خلاصہ یوں ہے کہ شروع میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے وہاں کھجور کا ایک خشک تنا تھا، یعنی سوکھا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے۔ بعد میں اس مقصد کے لیے جب ممبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا پسند فرمایا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک لکڑی سے یعنی سوکھی لکڑی سے ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو۔ یعنی وہ خشک لکڑی یعنی سوکھی لکڑی اپنی محرومی پر رو رہی تھی۔ یا شبات اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب نہیں ہوگی۔ اس روز سے اس کا نام ہنانا یعنی رقت والی پڑ گیا۔ بعد میں اس جگہ پر ایک ستون تعمیر کر دیا گیا، ستون ہنانا سے موسوم ہوا، جو آج بھی ہے۔ تو کل ملا جلا کے ہم بتانا جیسے اونٹ اپنی گردن حاضر تھی، اللہ کے حکم سے تھا، اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا، تو جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں، یعنی جب وہ گر جائیں، ٹک جائیں، جب خون بہنے سے اونٹ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک طرف اپنی کروٹ کے بل زمین پر گر پڑتا ہے۔ تو یہ قربانی کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ کیسے اونٹ کو قربان کیا جائے، نہر کیا جائے۔ اور شاعر اللہ میں سے ہے جب اونٹ 5 سال کا ہو جائے گا، 6ویں میں لگے گا تو اس کی قربانی ہے، اس سے کم کی نہیں ہے۔ اور بھینس گائے کا 2 سال پورا ہو جانا چاہیے، تیسرے میں لگ جائے۔ اور بکری کا تو جانتے ہی 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اور بھیڑ کا 6 مہینے میں کر سکتے ہیں آپ، بھیڑ کا جو حکم ہے 6 مہینے کا، تو 1 سال مکمل ہو جانا چاہیے، اس سے کم کا نہیں۔ وَقُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعَطَّرَ،
تو اب اس میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت سے بیٹھے رہنے والے اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ ایسے مواقع پر ان سفید پوست ناداروں کو بھی مت بھولو جو اپنی خودداری و قناعت کے سبب کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے، لیکن ان کے ساتھ ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو اپنی محرومی کے ہاتھوں بے قرار ہو کر مانگنے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ یعنی گوشت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خود کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ، جو نہیں مانگتے ہیں، جو خوددار لوگ ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ وَكَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اونٹ اتنا بڑا جانور ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے اس انداز سے مسخر کر دیا ہے کہ تم اسے برچھا مار کر نہر کر لیتے ہو، یعنی قربانی کر لیتے ہو، پھر اس کا گوشت کھاتے ہو، اور اس کے لیے تم پر لازم ہے تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ اور شکر کیسے ادا کرے گا انسان؟ سب سے پہلے نماز کا طریقہ ہے کہ شکر ادا کرنے کا نماز اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اور جو شریعت نے قانون بنایا ہے، جو اللہ اس کے رسول نے جو قانون بتایا ہے زندگی گزارنے کا، اس پہ چلیں، یہ اللہ کے لیے شکر ادا کرنا ہوگا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اور اللہ تک نہ تو ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، لیکن اس تک پہنچتا ہے تمہارے طرف سے تقویٰ، یعنی تمہاری پرہیزگاری، تمہارا ڈر جو اللہ سے، جو تم اللہ کے ڈر سے اپنی زندگی گزارتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے مال پہ میری نظر نہیں ہے، تمہارے دلوں پہ میری نظر ہے، تم دل میں کیا سوچتے ہو، کس نیت سے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہو، کس نیت سے اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہو۔ یہیں پہ آیت ہے کہ اللہ تک تو نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، لیکن اس تک پہنچتا ہے تمہارے طرف سے تقویٰ۔ قربانی کا اصل فلسفہ یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ بلکہ ہر عبادت کا فلسفہ یہی ہے، کسی بھی عبادت کا ایک ظاہری پہلو یا ڈھانچہ ہے اور اس کی ایک روح ہے۔ ظاہری ڈھانچہ اپنی جگہ اور اہم ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر اس کی عبادت کا بجا لانا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ظاہری پیکر اصل دین، اصل مقصود نہیں ہے۔ کسی بھی عبادت سے اصل مقصود اس کی روح ہے۔ اس نقطہ کو علامہ اقبال نے اس انداز میں کہا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ قربانی حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ یعنی جس کام کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا، حج بھی باقی ہے، روزہ بھی باقی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، مگر جس مقصد کے اللہ نے مسلمان کو پیدا کیا تھا وہ اس کے اندر وہ باقی نہیں ہے۔ اس کو اس انداز میں انہوں نے کہا تھا، چنانچہ قربانی کا اصل مقصد ہمارے لیے دلوں کا تقویٰ اور اخلاص ہے۔ اللہ کے یہاں جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی دے رہا ہے وہ اپنی معمول کی زندگی یعنی روز کی زندگی میں اس کی نافرمانی سے کتنا ڈرتا ہے، وہ اپنے روز مرہ کے یعنی ڈیلی لائف کے معاملات میں اللہ کے احکام اور قانون کو کس قدر پابند ہے، کس قدر وہ اپنی توانائیاں یعنی اپنی طاقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف کر رہا ہے۔ کیا قربانی کا جانور اہتمام اس نے رزق حلال سے کیا ہے؟ یہ بھی غور کرنا ہے کہ جو اس نے کمایا پیسہ، جو جانور خریدا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، وہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ اس قربانی کے پیچھے اس کا جذبہ اطاعت و اثار کس قدر کار فرما ہے، یا اور اسی نوعیت کی دوسری شرائط ہیں جو قربانی کی اصل روح اور تقویٰ کی تعین کرتی ہیں۔ اگر موجود ہیں تعین کرتی ہیں، اگر موجود ہیں تو امید رکھنی چاہیے کہ قربانی اللہ کے حضور قابل قبول ہوگی، لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے گوشت کھا لیا، کچھ غریبوں کو بھی اس میں حصہ مل گیا، اس کے علاوہ شاید قربانی سے اور کچھ فائدہ حاصل نہ ہو۔ اگر آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور اللہ کے ڈر سے اگر آپ نے زندگی نہیں گزاری، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، پیسہ ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ نہیں دیا، پیسہ ہونے کے بعد بھی حج نہیں کیا، صرف دیکھا دیکھی قربانی کر لیا، تو یہ اللہ کے کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ گوشت کھا لیں گے، آپ کا پیٹ بھر جائے گا، اس کے علاوہ اور کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن میں حکم تھا۔ اور آگے کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم
اور اسی طرح اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ تم اللہ کی تکبیر کیا کرو اور اس ہدایت پر جس نے تمہیں بخشی ہے۔ مسلمان سال میں 2 عید مناتے ہیں، ایک عید الفطر جو روزوں کے بعد آتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ جو حج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، منسلک ہے۔ اس ضمن میں نقطہ لائق توجہ ہے کہ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں بھی روزوں کے ذکر کے بعد ہی بالکل یہی حکم ہوا، وارد ہوا، وَلَتَكْبِرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم لوگ اللہ کی تکبیر بیان کرو اس ہدایت پر جس نے تمہیں سرفراز کیا ہے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی دونوں مواقع پر اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے اس کی کبریائی کا اظہار کرنے کی خصوصی ہدایت کی گئی ہے۔ اس لیے عیدین کی نمازوں کے لیے آتے جاتے تکبیر پڑھنے کی تاکید احادیث میں ملتی ہے، اور عیدین کی نمازوں کے اندر بھی اضافی تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر سے نکلے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، زور زور سے پڑھتے ہوئے آئیں مسجد میں، اور جب جائیں مسجد سے دوسرے راستے سے جائیں، اور پھر اللہ کی حمد ثنا کی بیائی بیان کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے جائیں۔ جب گھر میں پہنچ جائیں تو گھر میں بھی پڑھیں، بچوں سے پڑھیں، عورتیں پڑھیں، مرد پڑھیں، یعنی اللہ کو یہ جو 10 دن ہیں اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن یعنی عرفہ کا جو دن ہوتا ہے اس دن بہت سے لوگوں کو بخش دیتا ہے، بہت سے لوگوں اتنی بڑی تعداد میں کسی دن اللہ تعالیٰ کسی کی بخشش نہیں فرماتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ آخری آیت ہے وبشر المحسنین، وبشر المحسنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسنین کو بشارت دے دیجئے، یعنی محسنین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اسلام، ایمان، تقوی کی منزلیں طے کرتے ہوئے درجہ احسان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے اس درجے کو حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی جو اللہ اس کے رسول نے جو شریعت بتائی، جس قانون کو اللہ نے کمپلسری کیا، 2 طرح کے قانون ہیں اسلام میں، ایک ہے کہ فرض، ایک ہوتا ہے نفل۔ تو فرض تو ہر حالت میں آپ کو کرنا، چاہے آپ جنگل میں رہیے، چاہے سمندر میں رہیے، چاہے ندی میں رہیے۔ اگر آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو آپ کو ہر قانون ماننا پڑے گا جتنی طاقت ہے، اور نفل عبادت آپ کریے چاہے مطلب کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ 2 طرح کے قانون ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بات لوگوں تک پہنچائیں، اپنے گھروں میں بتائیں، اٹھتے بیٹھتے بتائیں کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنی ہے۔ انہیں سال بھر میں عید آیا، بکرا خرید لیا، قربانی کر دیا تو اللہ کے قابل قبول نہیں۔ اللہ دلوں کو حال کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ تمہارے گوشت کو، نہ تمہارے خون کو۔ دل کو ایک دم اللہ کے ڈر سے، کیونکہ بار بار آتا ہے دل کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، بار بار قرآن میں ذکر ہے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ اس لیے نیت کو صاف رکھیے اور کوشش کرتے رہیے کہ جو اللہ نے بڑے بڑے احکام بتائے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور اللہ کی وحدانیت ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس پہ قائم اگر آپ رہے اور مرتے تک مسلمان رہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو جنت اور ہم سب یہ لوگوں کو جنت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔